إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم
یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسقط حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، جس اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں ان میں سے ایک بیت اللہ کا حج ہے کہ اللہ جل شانہ جس اپنے گھر کا حج کرنے کا ہمیں ان الفاظ میں حکم دیتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ لوگوں کو عبادت کے لیے جو سب سے پہلے گھر دیا گیا، جہاں پہنچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو گھر بنایا گیا، وہ وہی ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو مکہ مکرمہ میں ہے. صرف برکت والا ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے. فیہ آیات بینات، اس اللہ کے مقرر کیے ہوئے گھر میں بہت سی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، صرف وہ گھر ہی، وہ شہر ہی، وہ علاقہ ہی امن والا نہیں، جو بھی اس علاقے میں، اس گھر میں، اس حدود میں داخل ہوگا وہ باعث امن قرار دیا جائے گا. اور پھر اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اس گھر کا تعارف کروانے کے بعد
فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب یہ جو مبارک اور امن والا گھر جس کا میں نے تمہیں تعارف کروایا ہے، جو اپنے قرب کے لیے مقرر کیا ہے، لہذا جو استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس طاقت قدرت ہے، وہ حج کر سکتے ہیں، ان کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، نظر انداز کرنے والا حکم نہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو اس کو نظر انداز کرے گا، جو میرا حکم نہ مانتے ہوئے استطاعت قدرت حیثیت کے باوجود حج نہ کرے، ٹال مٹول کرے، اس انداز میں اپنے اس طرز عمل سے کفر کرے گا، وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا، نافرمانی کرے گا، بس وہ جان لے کر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تو غنی ہے، عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں سے، تمہاری روگردانی سے، نافرمانی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو کفر کرے گا اسے جان لینا چاہیے کہ اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس آیت کریمہ کی یوں وضاحت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، اللہ نے اپنے اس گھر کا حج کرنا صاحب حیثیت کے لیے فرض قرار دیا ہے، لازم اور واجب کیا ہے۔ فحجوا، لہذا تم نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، ٹال مٹول ہیلے بہانے سے کام نہیں کرنا۔ جس پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرے۔ یہ بات سننے کے بعد فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ہمیں حج کرنے کا حکم دیا ہے، کیا اگر انسان ہر سال حج کی استطاعت رکھتا ہے تو کیا ہر سال اس کے لیے حج کرنا فرض ہوگا؟ کیا صاحب حیثیت پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اے اللہ کے رسول، کیا صاحب حیثیت کو ہر سال کے فریضہ ادا کرنا ہوگا؟ 3 مرتبہ سائل کے سوال پوچھتا ہے، نبی کریم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ بعد میں فرمایا لو قلت نعم، کہ تمہارے ساتھی نے سوال ایسا کیا ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو ہر سال جس کو حیثیت ہوتی اس پہ حج دوبارہ کرنا فرض ہو جاتا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، مگر خیر خواہی کے جذبے سے میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ میں جانتا ہوں تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ تو لہذا دوسرے مقام پہ یہی بات نبی کریم علیہ السلام نے ان الفاظ میں فرمائی کہ الحج مرۃ واحدہ، بلوغت کے بعد صاحب حیثیت کے لیے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ بلوغت کے بعد جب ایک مرتبہ زندگی میں حج کر لے گا اس سے فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ فمن زاد فہو تطوعا، جو کوئی بعد میں دوبارہ کرنا چاہے وہ اس کی طرف سے نفلی ہوگا۔
بلوغت کے بعد صرف ایک مرتبہ حج کر لینے سے ساری زندگی کے لیے حج کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی انسان چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، دوبارہ اگر وہ حج کرتا ہے تو وہ نفلی ہے شرعی لحاظ سے۔ صرف بلوغت کے بعد ایک مرتبہ حج کر لینے سے حج کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے صرف حج کی ترغیب ہی نہیں دلائی بلکہ حج کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے ٹال مٹول یا مال کی محبت میں اس سے جی چرانے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کا یہ مقرر کیا ہوا حج کا طریقہ معمولی نہیں۔ الحج المبرور، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ سارا مکمل حج کا پروسیجر انجام دے دینا، یہ حج مبرور کر لینا، لیس لہ الجزاء الا الجنہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ جو کتاب و سنت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ فریضہ سر انجام دیتا ہے، اس فریضے کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور کا بدلہ، اس کا اجر، اس کی جزا جنت کی صورت میں اس کو ملتی ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من حج للہ، جو اللہ کی رضا کے لیے، کسی دنیاوی غرض و غایت سے نہیں، دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں، من حج للہ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو حج کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، پھر وہ کتاب و سنت کی جو شروط ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھتا ہے، کوئی فسق و فجور والا کام نہیں کرتا، کوئی اللہ رسول کی نافرمانی والا عمل نہیں کرتا، ہر ممکن ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، رجع وہ کتاب و سنت کی ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حج کر کے گھر کو واپس پلٹتا ہے، رجع کا یوم ولدتہ امہ، نامہ اعمال میں سیاکاریوں، خطاؤں اور گناہوں کے اعتبار سے وہ فریضہ حج ادا کر کے آنے والا ایسے ہی ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جرا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی سابقہ گناہ ہی باقی نہیں۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہی بات دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے مائل ہو کر دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے اپنے ارادے کا اظہار فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسلام پہ بیعت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی اپنا دست مبارک آگے کرتے ہیں، حضرت عمر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، خیر ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اپنی رضامندی سے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی قسم کے پریشر کے، خود تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اب ہاتھ واپس کیوں کھینچا ہے؟ کہا کہ میرے ذہن میں ایک خدشہ ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، اب دار اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، ذہن میں خدشہ ہے، اگر سابقہ سیاکاریوں کا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مواخذہ ہوگا تو میں کیسے بچ سکوں گا؟ میری شرط یہ ہے کہ میرے اسلام لانے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔
فرمایا کہ عمر، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے اپنے بندوں پر کرم نوازیاں اتنی ہیں کہ سن لے، اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہے، جب بھی کوئی غیر مسلم دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی میں جو بھی نافرمانیاں، جو بھی خطائیں، جو بھی گناہ ہوتے ہیں، اس کے دائرہ اسلام میں داخلے کی بنا پر اللہ سب معاف فرما دیتی ہے۔ اے عمر، صرف یہی نہیں، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی علاقے کو چھوڑ کے کہ جہاں دین پہ میں مکمل عمل نہیں کر سکتا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار، کاروبار، سب کچھ دین پہ چلنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، یہ ہجرت بھی ایسا عمل ہے اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اللہ اس مہاجر کے سارے گناہ معاف فرما دیتی ہیں۔ اور فرمایا کہ عمر، اللہ کی رحمت کا ایک اور انداز سن لے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کتاب و سنت کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے گھر کا حج کر لیتا ہے، جو حج مبرور کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی ساری زندگی کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی ترغیب دلائی تھی، اور اس کا مشاہدہ ہم خود اپنی زندگی میں اب کر چکے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا تھا؟ تعجلوا الی الحج، کہ جس پہ حج فرض ہو جائے وہ جلدی کے فریضہ سر انجام دے۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ زندگی میں آئندہ سال یا آئندہ زندگی میں یہ سمجھ کے جو وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے سال کروں گا، اس کے ساتھ کیا عارضہ پیش ہو جائے۔ لہذا جب بھی صحت و عافیت ہے، حیثیت ہے، تعجلوا، فوراً کے فریضہ جلدی جو ہے وہ جتنی جلدی ممکن ہے کہ حج کا فریضہ سر انجام دے لو۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات یوں ارشاد فرمائی، من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، جو حج کی استطاعت رکھتا ہے، جس پہ حج فرض ہو چکا ہے، فلیتعجل، اسے چاہیے کہ جلد از جلد اس فریضے کو اب ادا کر لے۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، ممکن ہے وہ یہ سوچے کہ آئندہ سال کروں گا، کیونکہ یہ حج کے ایام مخصوص ہیں، ممکن ہے ان دنوں میں کوئی مرض لاحق ہو جائے، وَتَزِلُّ الزَّالَّةُ، یا اس وقت کوئی چیز گم ہو جائے، اور فرمایا وَتَارِضُ الْحَاجَّةُ، یا کوئی اور اہم حاجت پیش آ جائے، تم تو غیب کا علم نہیں جانتے، لہذا بلا وجہ سستی کا مظاہرہ نہ کرو، جب حج کی حیثیت ہو تو فوراً اس فریضے کو ادا کرو۔ یوں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں حکمت ہے، مگر نبی کریم علیہ السلام کے ان فرامین کی برکت ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جنہوں نے سنت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم کیا، حج ان پہ فرض تھا، وہ 2.5 سے 3 لاکھ میں یہ فریضہ سر انجام دے چکے۔ جنہوں نے ٹال مٹول ہیلے بہانے کا اضافہ کیا کہ آئندہ سال پہلے مکان بنا لوں، پہلے بیٹیوں کو رخصت کر لوں، اس طرح کے، اب وہی جو چند سال پہلے وہ 3 لاکھ میں کر سکتا تھا، آج 15 لاکھ میں کرنا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کہ کئی گنا زیادہ مہنگائی کی وجہ سے آپ کے فرض ادا کرنا جو ہے وہ کتنا مشکل اور کٹھن ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی تھی کہ جب کسی پہ حج فرض ہو جائے پھر اسے فوراً جو ہے کہ فریضہ جلد از جلد جتنی جلدی ممکن ہو اسے ادا کر لینا چاہیے۔ اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس میں اپنے بندوں کے لیے رعایت رکھی ہے کہ ہر انسان پہ فرض نہیں کیا، کیونکہ یہ دین انتہا پسندی کا دین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انتہائی نرم دل ہیں،
اللہ تعالیٰ نے یہ صرف صاحب استطاعت پہ فرض کیا ہے، اور حج کی فرضیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، سمجھدار ہو۔ جو بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے، خواہ کتنا بھی مالدار ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہے، آزاد بھی ہو، غلام بھی اگرچہ مالدار ہے، مگر اس پہ حج اللہ نے فرض نہیں کیا۔ حج کی فرضیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد بھی ہو، عاقل بھی ہو، عقل مند بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بالغ بھی ہو۔ بالغ ہونے کے بعد اگر پھر اس کو استطاعت ہوگی تو اس پہ حج فرض ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یکساں خصوصیات ہیں، یکساں شرائط ہیں، مگر عورتوں کے لیے استطاعت میں، حج کی فرضیت میں ایک شرط مزید زائد ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، صاحب استطاعت بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محرم کے ساتھ حج کا فریضہ بھی سر انجام دے سکتی ہوں، تو تب ان پہ حج فرض ہوتا ہے۔ اگر عورت کے لیے محرم کا انتظام نہیں ہے تو عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ عورت صاحب مال ہے، اتنی وہ مالدار ہے کہ حج کے اکیلے کے اخراجات برداشت کر سکتی ہے، مگر اپنے شوہر، بھائی، بیٹے کو ساتھ لے جانے کے لیے ایکسٹرا جو یعنی خرچ جو ڈبل ہوتا ہے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو ایسی عورت پہ اللہ نے حج کو فرض ہی نہیں کیا۔ لہذا یہ ساری چیزیں جس کے پاس ہوں اس کو جو ہے اس پہ حج فرض ہو چکا ہے، اس کو ٹال مٹول سے، ہیلے بہانے سے جو ہے وہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہی شریعت نے، یہی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ جس پہ حج فرض ہو جائے وہ جلد از جلد، جتنا جلد ممکن ہو، یہ فریضہ سر انجام دے دے۔ اور اللہ نے اس میں مزید رعایت رکھی ہے، مالدار ہیں، یہ ساری باتیں، یہ ساری شرائط تو پوری ہیں، مگر کوئی ایسا عارضہ ہے، کوئی عذر ہے، وہ خود حج نہیں کر سکتے۔ ساری شرائط موجود ہیں، حج فرض ہے، مگر خود حج نہیں کر سکتے، تو اللہ نے حج بدل کی صورت میں ان کی فرضیت کے ساقط کرنے کے لیے آپشن دیا ہے کہ کوئی ایسا فرد جس نے خود پہلے اپنا حج کیا ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ایک صحابی جو آپ کے ساتھ حج کرتے ہوئے یہ تلبیہ پکار رہا تھا، لبیک ان شبرما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبرما کون ہے؟ فرمایا میرا عزیز رشتہ دار ہے، اس نے مجھے سارے اخراجات اس کے ہیں، میں اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے اپنا حج کیا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنا تو نہیں کیا، اس نے مجھے بھیجا، اس کا حج کر رہا ہوں، اس لیے تلبیہ بھی انصاف کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے شبرما کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حج عن نفسک، اگر تو نے پہلے اپنا حج نہیں کیا، اب تو تلبیہ اپنا پکار، پہلے اپنا حج کر، ثم حج عن شبرما، اگلے سال شبرما کی طرف سے حج کرنا، اس وقت تم اپنا تلبیہ کہو، پہلے تم حج کرو، پھر تم حج شبرما کی طرف سے بعد میں کر لینا۔ تو اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر شرائط پوری ہیں، حج فرض ہے، کوئی عذر ہے، خود نہیں جا سکتے، تو کسی ایسے انسان کو جس نے حج پہلے کیا ہو اس کو جو ہے وہ حج بدل کے طور پہ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے ہے، تلبیہ آپ کا پکارے گا، اخراجات آپ نے کیے ہیں، وہ حج آپ ہی کی طرف سے ہوگا، آپ کو اجر ملے گا، آپ کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہوگی۔ اور حج کی اقسام، 3 قسم کا حج جو ہے وہ شرعی لحاظ سے کیا جا سکتا ہے، حج تمتع اور حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع اور حج قران یہ حج اور عمرہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر ساتھ حج ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہی ٹکٹ میں، ایک ہی سفر میں دونوں کاموں کا ثواب۔ ان دونوں معاملات میں، حج تمتع میں، حج قران میں قربانی لازم ہے،
ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے، حج تمتع آپ جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کھول دیں گے، پھر کوئی احرام کی پابندیاں نہیں، آپ عام لوگوں کی طرح وہاں زندگی گزاریں گے۔ 8 ذی الحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے، مگر حج قران میں جب آپ میقات سے گزریں گے آپ حج اور عمرے دونوں کا اکٹھا احرام باندھیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں احرام کی حالت میں بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اگرچہ کیونکہ آج کل جیسے معاملات ہیں سفر کے، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جو ہے وہ جب مسافر وہاں پہنچ جاتے ہیں، تو اگر حج قران کا آپ نے احرام باندھا ہے، حج کرنے تک احرام نہیں کھول سکتے، تو ان حج تمتع اور قران دونوں کے ساتھ قربانی بھی لازم ہے۔ اور تیسرا صرف حج افراد جسے مفرد بھی کہتے ہیں، عمرہ نہیں کہ صرف آپ نے حج کے دنوں میں سفر کیا، صرف حج کا احرام باندھا، حج کیا، تو ایسی صورت میں صرف حج ہوگا، قربانی ایسے انسانوں پہ، ایسے حاجیوں پہ جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں شرعی لحاظ سے۔ افضلیت میں اگرچہ اقوال مختلف ہیں، مگر زیادہ رجحان یہ ہے کہ حج تمتع چونکہ آسان بھی ہے اور افضل بھی یہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بھی اسی کو پسند فرمایا۔ اور اسی طرح حج کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں وضاحت فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اپنی طرف سے جو ہے وہ ہم سنی سنائی بات کو ایک عقیدہ اور نظریہ بنا کے دین سمجھ بیٹھتے ہیں، تو بالغ ہونے پہ حج فرض ہوتا ہے، مگر کوئی بلوغت سے پہلے ماں باپ اپنے بچے کو لے جائیں جو بھی بالغ نہیں تھا، اس بارے میں ایک ذہن تو یہ پایا جاتا ہے کہ بھئی جو بالغ ہونے سے پہلے حج کر لینا، تو اب بالغ ہونے پر اس وجہ سے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے کہ اس نے بالغ ہونے سے پہلے کیا تھا۔ یہ صرف اپنی بنائی ہوئی بات ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے۔ صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، بچے کو سامنے کر کے اوپر اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، الہذا حج، اے اللہ کے رسول اس بچے کا بھی حج ہے؟ یعنی جو نابالغ ہے، چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو بھی ساتھ لے کے آئی ہوں، کیا اس کی طرف سے بھی حج ہے؟ نابالغ بھی حج کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم وَلَكِ أَجْرٌ، ہاں نابالغ بچہ بھی حج کر سکتا ہے اور اجر تجھے ملے گا، کیونکہ سارے معاملات تجھے برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو لہذا نابالغ حج کر سکتا ہے، ماں باپ چھوٹے بچے کو حج پہ لے جا سکتے ہیں۔ قبل بلوغت حج کرنے کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد اگر اتنا مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، اب بالغ ہونے کے بعد ان شرائط کو اگر وہ پورا کر لیتا ہے، پھر وہ بلوغت سے پہلے کیا ہوا حج فرضیت ساقط بھی نہیں کرے گا۔ بالغ ہونے سے پہلے کیا ہوا حج کی وجہ سے حج فرض بھی نہیں ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر حج فرض ہوا ہے تو پہلے کیے ہوئے سے حج کی فرضیت بھی نہیں ختم ہوگی۔ اگر استطاعت ہوگی، اگر حج فرض ہوگا بالغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اگر استطاعت نہیں ہے تو بلوغت سے پہلے کر لیا تو پھر اس کو حج ضروری نہیں۔ اور اسی طرح بعض احباب سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو حج آ جائے اسے حج اکبر، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اس وقت کے لوگ اور آج بھی عمرے کو بھی حج کہتے ہیں، اسے حج اصغر کہہ دیتے ہیں، اور یہ اصل حج کو حج اکبر کہہ دیتے ہیں۔ لہذا یہ جو حج ہے، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن آ جائے تو اس کی جو ہے وہ فیسیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا اپنی طرف سے فضیلت دے بیٹھتی ہیں۔ شرعی لحاظ سے ہر حج ہی حج اکبر ہے اور ہر عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ اور اسی طرح کہ چونکہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے یہ فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں ان شرائط کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے جن کی وجہ سے حج قبول یا رد کیا جاتا ہے۔ تو حج کی قبولیت کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے، ورنہ یہ لاکھوں روپے کا خرچ جو ہے وہ ضائع ہے۔
کتاب و سنت کی جو قیود ہیں، جو شرائط ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے، اپنی طرف سے اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہ جیسے چاہا۔ بعض احباب ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہاں فرائض بھی باجماعت نہیں پڑتی، تو اگر کتاب و سنت کی شرائط کو مد نظر رکھیں گے تو حج پورا ہوگا، حج قبول ہوگا۔ اسی طرح جتنا بھی اس پہ سرمایہ خرچ ہو، ان میں حلال مال ہی ہونا چاہیے، حرام کی آمیزش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 15 لاکھ میں سے صرف 5 لاکھ بھی حرام کا بلکہ 5000 بھی حرام کا ہوگا تو یہ حج قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگو اللہ بھی پاک ہے، اپنے راستے میں پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ حج بھی اور قربانی آ رہی ہے، قربانی پہ بھی، ہر مالی عبادت پہ جس پہ آپ مال خرچ کرتے ہیں وہ اسی وقت قبول ہوگی جب سارے کا سارا مال 100% حلال کا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ ایک انسان حج کی تیاری کرتے ہیں، حج کے ارادے سے اپنی سواری کی رکاب میں پاؤں رکھتا ہے، حج کی نیت سے حج کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور زبان سے تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرشتہ وہ منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ لبیک وسعدیک، تیری حاضری قبول ہے، تیرے لیے سعادت مندی ہے، وزادک حلال وراحلتک حلال حجک مبرور، تیری حاضری کیوں قبول ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تیرے پاس جو زاد راہ ہے یہ حلال کا ہے، تیری سواری بھی چوری کی نہیں ہے، رشوت کی نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ کی نہیں ہے، وہ بھی حلال کی ہے، اور تیرا حج بھی حج مبرور ہے، جو قبول کیا ہوا بغیر اللہ کی نافرمانی کے جو حج ہے وہ حج مبرور ہے، لہذا تیرا حج قبول ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا حاجی بھی اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے ہوئے رکاب میں پاؤں رکھا، تلبیہ پکارا لبیک اللہم لبیک، منادی کرنے والا فرشتہ جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں، کوئی حج قبول نہیں، لاکھوں خرچ کیا ہوا کوئی قبول نہیں، بہنوں کا حق کھا کے، وراثت کا مال کھا کے، بھائیوں کا مال غصب کر کے، لوگوں کا قرضہ دبا کے، طرح طرح کے ہیلے بہانے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے اب تو 15 لاکھ 20 لاکھ خرچ کر کے آیا ہے، لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیرا حج قبول نہیں، نہ تیرے لیے کوئی سعادت ہے۔ کیوں؟ زاد کا حرام و نفقت کا حرام و حج کا معذور غیر معذور، فرشتہ جواب دیتا ہے تیری حاضری تیرا حج کیوں قبول نہیں ہے؟ دیکھ تو صحیح، تیرا زاد راہ بھی حرام کے پیسوں کا، سارے اخراجات تو نے کیے حرام کے پیسوں میں، لہذا حج کا معذور، تیرا حج گناہ آلود ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، غیر معذور، تجھے لاکھوں خرچ کرنے کا، مہینوں کے یہ سفر کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم پہ حج فرض کیا ہے تو اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کیجیے، ٹال مٹول ہیلے بہانے سے سستی نہ کیجیے، یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ صاحب حیثیت کا حج نہ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کی نظر میں اس کا قرآن کی آیت میں بھی آپ سن چکے ہیں، اللہ نے ومن کفر کہا ہے کہ جس نے کفر کیا، حج فرض ہو گیا مگر نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں اس کو کفر کہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے میں لوگوں کا ریکارڈ اکٹھا کروں، جو حج کر سکتے ہیں نہیں کرتے ان پہ جزیہ لاگو کر دوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں مگر پھر بھی حج نہیں کرتے، وہ مسلمان مریں، اسلام کی حالت میں موت آئے، یہودیوں کے مر جائیں یا عیسائیوں کے مر جائیں برابر ہے، اسلام پہ مرنا بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، جن پہ حج فرض ہے وہ حج نہ کریں۔ تو اس لیے اگر اللہ نے ہم پہ اتنا ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے کہ حج کر سکتی ہیں تو اس فریضے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جن پہ فرض ہے ان کو جلد از جلد یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔
جو اتنی چونکہ اب مہنگا ہو چکا ہے، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ نے ان کے لیے بھی حج کا اجر و ثواب پانے کے لیے بعض اعمال جو ہے وہ پیکج کی صورت میں دیے ہیں، وہ اگر وہ ادا کر لیں گے تو وہ بھی حج کا جو ثواب پا سکتے ہیں۔ ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنہوں نے کیا ہے ان کو دوبارہ، یا جنہوں نے اپنے گھر کی زیارت نہیں کی، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد